السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، ایک مسئلہ جو سامنے آیا ہے، ایک صاحب نے معلوم کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے یا ایسے ہی طلاق ہو جائے گی؟ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس مسئلے کو رکھتے ہیں، اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسے کہ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کیا طلاق دیتے وقت بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے یا گواہوں کا سامنے ہونا ضروری ہے، یا اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس وقت کسی نے نہیں سنا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ جو ہے مسئلے کی روشنی میں، کتاب کی روشنی میں، کیا ہمارے اسلاف نے، کیا ہمارے بزرگان دین نے کیا عمل کیا ہے، کیا فرمایا ہے، کچھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، اس صورتحال میں جی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق دیتے وقت عورت کا سامنے ہونا، موجود ہونا، یا عورت کا اپنے کانوں سے سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی، یا عورت کے علاوہ کسی اور شخص کا، وہاں کسی گواہ کا موجود ہونا یہ ضروری ہو، ایسا نہیں ہے۔ عوام میں جو ہماری مشہور ہے کہ صاحب طلاق تو دی لیکن اس کی طلاق کو کسی نے سنا ہی نہیں، نہ اس کی بیوی نے سنا، نہ اس کے گھر والوں نے سنا، نہ آس پڑوس والوں نے سنا، کسی نے نہیں سنا، تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے کہ طلاق کا مالک شوہر ہے۔ جی، شوہر نے تنہائی میں بھی طلاق دی ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر اس کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ جیسا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان اپنی مارکۃ الآراء کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ 618 پر تحریر فرماتے ہیں جی کہ طلاق دیتے وقت عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر عورت سامنے موجود نہیں ہے، شوہر نے طلاق دے دی، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر نے طلاق دی، گھر والے کوئی موجود نہیں ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر نے طلاق دی لیکن اس طلاق کو شوہر کے علاوہ کسی نے سنا ہی نہیں، نہ اس کی بیوی نے سنا، نہ اس کے گھر والوں نے سنا، یعنی کوئی گواہ نہیں ہے، جی، کوئی گواہ نہیں ہے کہ کس کے سامنے طلاق دی ہے، تو طلاق واقع ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا سننے والوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ شوہر نے طلاق دی ہے اور اس کا اقرار کر رہا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر حضرت اس کی صورت یہ ہو کہ اگر وہ اقرار نہ کرے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن شوہر گناہگار رہے گا۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے جی تو چاہے وہ اقرار کرے یا نہ کرے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو وہ گناہگار رہے گا، ڈر کی وجہ سے حرام کاری ہوگی پوری اس نے زندگی۔ طلاق تو دے دی جی، لیکن تنہائی میں طلاق دی، اب جب بات سامنے آئی تو اس نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا کہ بھی میں نے طلاق نہیں دی، تو اس کا ذمہ دار شوہر ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، پوری زندگی اسی پہ گناہ پڑے گا۔ بیوی اس میں گناہ میں شریک ہوگی یا بیوی اس سے بری ذمہ رہے گی؟ اب بیوی کے سامنے تو طلاق دی نہیں ہے، جی، اسے تو علم ہی نہیں ہے طلاق دی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس نے تنہائی میں طلاق دی ہے اور یہ طلاق کو واپس لے رہا ہے۔ اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں تو بیوی اس کے لیے بالکل اجنبیہ ہو گئی ہے۔ ہاں، اس پہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اب اسے تو علم نہیں ہے، اب یہ بتائے کہ میں آپ کو طلاق دے چکا ہوں، ہاں، اس کے باوجود بیوی اس کی سپورٹ کرے، یہ مقرر رہا ہے، تب بیوی بھی گناہگار رہے گی۔ پھر دونوں گناہگار رہیں گے، دونوں گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ جی، اگر جب تک طلاق علم دے نہیں دی ہے، جی، طلاق دینے کے بعد شوہر اس کو چھپائے، شوہر کے گھر والے چھپائیں یا بیوی چھپائے، بیوی گھر والے چھپائیں، جو بھی چھپائیں گے وہ شرعی اعتبار سے مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ جی جی، ماشاءاللہ، بہت اچھے سے حضرت نے سمجھایا۔ طلاق کا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات حقیقت ہے، یہ رہتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے نہیں سنا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، خالی اگر اس نے تنہائی میں طلاق دے دی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں خود اس کو تحریر فرمایا ہے، اگر تنہائی میں بھی اگر شوہر نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں کوئی
روک ٹوک نہیں ہے کہ بھئی ہاں گواہ ہوں گے یا بیوی سامنے ہوگی تبھی طلاق ہوگی، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور یہ طلاق جو ہے اس سے جو ہے ہماری عوام بہت ناواقف ہے. غصے کی حالت میں آئے، ذرا سی کوئی نوک جھوک ہوئی، بیوی سے اور طلاق دے دی. سمجھے یہ وجہ کیا ہے؟ اکثر وجہ حضرت یہ رہتا ہے کہ یہ بے دینی اور کم علمی کی وجہ سے. جو جن کے پاس علم نہیں ہے دین کا، شریعت کا، تو وہ ذرا سی بات پہ طلاق کی بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے. بری چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے. جی ہاں، شریعت نے اس کو سب سے برا مانا ہے بری چیزوں میں. اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا جہاں تک ہو سکے نباہ کیا جائے. ہاں، تو اس سے جو ہے بچا جائے. اور اکثر جو ہے عوام میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی ذرا سے غصے میں آ کے طلاق تک بات پہنچاتے ہیں. ایسا نہ کریں خدا را، کیونکہ اس سے آپ کو بھی پریشانی اور آپ کی شریک حیات کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور پورا معاشرہ جو ہے اس سے خراب ہوتا ہے. بدنامی اسلام پر بھی آتی ہے. اسلام پر بھی بدنامی، اور پھر جو ہے پورے گھر کی بدنامی کہ فلاں نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اسلام نے طلاق دینے کی کچھ صورتیں رکھی ہیں، انہی صورتوں میں طلاق دیا جائے. طلاق دینے سے پہلے بہت سارے پروسیجر اسلام نے رکھے ہیں. بستر الگ کیا جائے، سمجھایا جائے، ہلکی سی مارک بھی لگائی جائے، بہت ساری ڈرایا جائے اس کو، تاکہ وہ جو ہے اگر بیوی کے اندر کوئی خامیاں تو وہ ان کو دور کر لے، جس کی وجہ سے شوہر اس کو طلاق دے رہا ہے. تو ان سب مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. یہ بات حقیقت ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے آپ نے طلاق دے دی اور اس کے بعد جو ہے موقع ہمیں عطا فرمائے ہیں طلاق سے پہلے، ان کو ہمیں ضرور استعمال میں لانا چاہیے. جی ہاں، اس کے بعد ہم طلاق کی طرف قدم آگے بڑھائیں. جی بے شک. یہ جو اسلام کو بدنام کر دیا، نمک تیز ہوئی فوراً طلاق، ہاں بلا وجہ کی بات ہے. جی گھر بغیر پوچھے چلی گئی تب طلاق. ٹھیک ہے، اس نے شوہر کی نافرمانی کی، بغیر پوچھے اپنے میکے گناہگار ہوگی اس. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طلاق کی حقدار ہو گئی. جی، بغیر اجازت کے پیسے خرچ کر دیے طلاق، سمجھے، کھانا مرضی کا نہ بنایا طلاق. یہ جہالت ہے. اس سے اسلام ہمارا بدنام ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں اسلام کو بدنامی سے بچانا. اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے. جی، فطری مذہب ہے. یہ بڑا پسندیدہ مذہب ہے. امن و شانتی والا مذہب ہے. یہ پیار محبت والا مذہب ہے. یہ ہاں، محبت کا درس سکھاتا ہے اسلام ہمیں. جی بالکل حقیقت بات ہے. یہی معاملات سامنے آتے ہیں جو حضرت نے بتایا کہ کھانا صحیح نہیں بنایا، وہ اسلام کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اسلام کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کو بدنام کرانے کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں. جی بے شک یہی بات ہے. اور یہ صرف اور صرف جو ہو رہا ہے، جو عوام کے اندر یہ خامیاں پائی جا رہی ہیں، یہ صرف علم کی کمی ہے. علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے اندر جو ہے خرافات ہیں اور یہ ساری خامیاں ہیں. شریعت سے ناواقف ہیں. ہاں، شریعت سے جو ہے واقفیت نہیں ہے ان کو. اگر شریعت پر عمل ہوتا یا علم ہوتا تو ایسے معاملات بہت کم نہ کی برابر سننے کے لیے ملتے. لیکن اکثر یہ معاملات سننے کے لیے آتے ہیں. تو خدارا ان چیزوں سے بچا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے. جو مسائل ہمارے ضرورت کے مسائل ہیں ان کو یاد کیا جائے، ان کو سیکھا جائے، جو ہمارے روزمرہ کے پہلے جی لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے نکاح سے پہلے میاں بیوی کے حقوق، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ سب جو ہے ازبر ہونا چاہیے. اس کے بعد نکاح کیا جائے. جی ہاں، یہ جو ہے سمجھا دینے چاہیے یا ان کو پڑھ لینے چاہیے. میں یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کمانے لگا کہ نہیں کمانے لگا، لڑکی کھانا بنانے لگی کہ نہیں بنانے لگی. ہاں، یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو نکاح کر دو. نہیں، اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے بچے نے یا بچی نے جو ہے علم دین حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا، علم دین سے آراستہ پیراستہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو جانا، پڑھا کہ نہیں پڑھا، طلاق کی کیا مسائل ہیں یہ ان سے واقف ہو گئے کہ نہیں ہوئے، نکاح کی کیا مسائل ہیں انہوں نے ان سے واقفیت کی کہ نہیں کی. شادی سے پہلے ان تمام چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے. اگر یہ سب چیزیں جان لی تو انشاءاللہ زندگی بڑی خوشحال اور اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں، تو یہ ہونا چاہیے. بالکل حقیقت بات ہے. یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں. عوام کے اندر اس چیز کی فکر ہے ہی نہیں. ہو جاتا ہے، نکاح سے واقف ہی نہیں ہوتے، کلمے تک کی یاد نہیں ہوتی لڑکوں کو. لڑکی کو جو ہے اجازت دینے کا طریقہ نہیں صحیح درست طریقہ ہوتا ہے، یہی بتانا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ سب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم بہت زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اکثر جو ہے عوام جو ہے شریعت سے اور دین سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں جو ہے دین کے قریب آنا چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث کے قریب آئیں اور جو مسائل ہم کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ان کو سیکھیں اور شریعت پر عمل کریں، دین پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو
ان سب مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم